ندیم رضا کا سلام۔ آج میرے ساتھ وہ عظیم شخصیت موجود ہیں جو پورے عالم اسلام کی وہ محقق ہیں اور اپنے ایک مخصوص انداز ہے، اور یہ مجالس کا جو سلسلہ جو فن خطابت ہے اسے مخصوص مکتب فکر سے نکال کے وہ عام کیا، اسے تمام مکاتب فکر میں اس کو روشناس کرایا۔ تو آیت اللہ عقیل الغربی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے صرف چند ایک سوالات ہیں۔ دور کرونا میں عزاداری سید الشہداء کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور پھر یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے جس میں یو ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، یہ چند سوالات ہیں۔ تو قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کوئی وقت لیے میں پہلا سوال قبلہ آپ سے یہی ہے کہ دور کرونا میں عزاداری سید الشہداء ہم کیسے انجام دیں ایس او پی پر عمل درآمد کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام پروردگار عالم کے زیر اہتمام چلتی رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ عزاداری فروغ پاتی رہی ہے اور فروغ پاتی رہے گی۔ مختلف ادوار میں، مختلف عہدوں میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں، قبیلوں اور مختلف ملکوں، مختلف زبانوں اور تہذیبوں میں اس کا اسلوب بدلتا رہا۔ وقت کے تقاضے کے ساتھ عزاداری فروغ پاتی رہی، اس میں اسالیب تبدیل ہوتے رہے، لیکن اس کا جوہر ہمیشہ محفوظ رہا، اور وہ جوہر ہے ولایت اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ولایت سے شدید وابستگی، محکم وابستگی، ولایت سے اور نظام ولایت سے اور حقیقت ولایت سے وابستگی، اور اس وابستگی کی ایک نمایاں ترین علامت یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو یہ جوہری بات یہ ہے، بنیادی، مرکزی، محوری، اصلی بات ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی۔ عزاداری بھی اس کا ایک مظہر ہے۔ محرم میں اگر ہم سینہ کوبی کرتے ہیں تو یہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے، اور روز عید غدیر اگر ہم جشن مسرت مناتے ہیں تو وہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے۔ ہم اگر 15 شعبان، 3 شعبان، 13 رجب، 17 ربیع الاول اور ان تمام تاریخوں میں مسرت کی محفلیں، منقبتی محفلیں، نعتیہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو وہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے۔ مجالس عزا اور سوگواری کے جلسے، ماتم کے جلوس، یہ سب اسی کے مظاہر ہیں۔ بنیاد ہے ولایت اہل بیت سے محکم وابستگی، ناقابل شکست ربط اور رشتہ اہل بیت مصطفیٰ سے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ حکم الہی اور حکم نبوی ہے۔ بے شک قرآن اور عطرت سے وابستگی وصیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا تقاضا ہے۔ اگر ہم امتی ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اگر ہم کلمہ گو ہیں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کہا ہے دل و جان سے، تو محمد رسول اللہ کی وصیت پر عمل واجب ہے، فرض ہے، اور وہ عمل ہے قرآن اور عطرت سے وابستگی، قرآن اور اہل بیت سے وابستگی۔ اس اعتبار سے ولایت اہل بیت فرض ہے، اور
اس کے مراتب ہیں، فرض الہی ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے، مستحب ہے، جتنے مراتب ہیں امر کے، تمام مراتب امر کے اعتبار سے یہ چیز معمور بہ ہے اور ہم معمور ہیں۔ ہاں اسلوب بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا زمانے کے تقاضے کے ساتھ۔ اس وقت بھی جو حالات ہیں پوری دنیا میں، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روح عزا ہے اور بصیرت عزا ہے وہ اور زیادہ عام ہوگی اور زیادہ راسخ تر ہوگی، اس اعتبار سے کہ پہلے لوگ گھروں سے، ایک عرصے سے یہ ہو گیا تھا کہ لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے بڑے شہروں میں، اور خاص طور سے وہ شہر جو عزاداری کے مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ہندوستان میں لکھنؤ ہے، حیدرآباد ہے، پاکستان میں کراچی ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، یہ جو بڑے اور قدیمی شہر ہیں، ان شہروں میں لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے اور امام بارگاہوں میں لگاتار مجلسیں ہوتی تھیں، لوگ اس میں اجتماعی طور پہ شریک ہوتے تھے۔ اب یہ وقت آیا ہے صدیوں کے بعد کہ ہر گھر عزا خانہ بن جائے گا پھر سے۔ لوگ گھروں میں، دیکھیے یہ جو در و دیوار ہیں یہ بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے ترستے ہیں، اور شروع میں جو عزاداریاں ہوئی ہیں وہ گھروں میں ہوئی ہیں۔ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، رئیس مذہب جن کے نام پر مذہب جعفری کہلاتا ہے، حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اپنے گھروں میں، اپنے بیت الشرف میں عزاداری کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں چند لوگ اکٹھا ہو جائیں، ہر گھر میں چند لوگ اکٹھا ہو جائیں، 5 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، اور وہ ذکر اہل بیت کریں، ذکر قرآن و عطرت کریں۔ یہ کلچر اگر دوبارہ پیدا ہو گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ بصیرت عزا اور تاثیر عزا اور زیادہ ہمارے نفوس میں راسخ ہوگی اور ہمارے نفوس کا تزکیہ اور بہتر طریقے سے ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن قبلہ اس میں جو دور کرونا ہے، اس میں جو احتیاطی تدابیر، جو مروجہ جو رائج طریقے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، اسے کس طرح سے ہم اس میں اپنا سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو تعلیم یافتہ معاشرے ہیں، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ معاشرے ہیں، اور جو مہذب معاشرے ہیں، متمدن معاشرے ہیں، جہاں تمدنی شعور موجود ہے، وہاں یہ مشکل نہیں ہے تھوڑے فاصلے سے بیٹھنا، تھوڑے فاصلے سے چلنا اور تھوڑے فاصلے سے ملنا ایک دوسرے سے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو برتنے میں، سمجھنے کے بعد ایک مسئلے کو، ایک مشکل کو اور اس کا حل اگر سامنے ہے تو اس کو سمجھنے کے بعد ہر انسان، باشعور انسان اسے برت سکے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بھی لندن میں ایام عزا کا اشرا پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی انہی ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے گا؟ تقریباً یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی انداز ہے، ہر جگہ، ہر ملک میں۔ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس مرض میں، یہ بیماری اتنی نہیں ہے جتنی اس بیماری کے پیچھے بیمار سیاست کام کر رہی ہے۔ تو وہ بیمار سیاست کا آپریشن تو ابھی میں نہیں کروں گا اس گفتگو میں، لیکن پوری دنیا میں اس چیز کو نافذ کیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں ایک طرح سے تھوپا گیا ہے عوام پر۔ جہاں حکمراں کچھ اچھے ہیں اس وقت، جن میں سے خدا کا شکر ہے کہ خدا آپ کا ملک ہے، جس میں اس وقت ایک اچھا مدبر و مخلص انسان موجود ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ پروردگار ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھے اور قوم کو اس وقت یہ توفیق دے کہ اس مخلص لیڈر کی قدردانی کر سکیں، اس لیے کہ پوری دنیا کی سیاست میں
خاص طور سے اس وقت جو اسرائیلی سیاست ہے، جو مسلم دشمن عناصر پوری دنیا کی سیاست میں کام کر رہے ہیں، اس کے درمیان جس فکر کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ، جس مضبوط ارادے کے ساتھ، جس شفافیت اور کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اسلام اور مسلم امہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ صرف اس وقت میری نظر میں تو صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور عالمی سطح کے لیڈر ہیں۔ اس لیے میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس لیڈر کی قدردانی کریں۔ دیکھیے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے لیے شروع میں بہت حمایت نہیں کی تھی، اور بھی بعض ملک ہیں ایسے، یعنی تنزانیہ ایک ملک ایسا ہے افریقہ میں جس نے کبھی ایک دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کیا، اور تنزانین پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے تو بہت بیانات ان کے آئے ہیں، میں اس کی طرف پورا موضوع نہ بدل جائے، وہاں کھل کے عزاداری ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ 300 ساڑھے 300 لوگ اب تک میری اطلاع میں ہیں کہ لندن سے فلائی کر کے تنزانیہ دارالسلام جا رہے ہیں تاکہ وہاں عزاداری میں شرکت کر سکیں، چونکہ لندن میں عزاداری کی اس وقت وہ آزادی نہیں ہے جو آزادی تنزانیہ میں ہے۔ آپ نے اسرائیل کا ذکر کر دیا، یہ میں نے آگے جا کے کرنا تھا، لیکن ابھی جو بدلتی صورتحال ہے، اسرائیل کو جو UAE نے جو سفارتی تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے، اسے آپ کس طرح سے بیان کریں؟ دیکھیے، میں سیاسی مسائل میں دخل نہیں دیتا ہوں جب تک کہ وہ مسائل بہت زیادہ براہ راست عام انسانی زندگی اور اسلامی اور دینی اور مذہبی زندگی سے جڑ نہ جائیں، اور یہ مسئلہ یقیناً اسلامی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور اس پر ایک ہی تبصرہ ہے کہ یہ جتنے حکمراں مسلم اور عرب حکمراں اسرائیل کے تابع فرمان یا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے تابع فرمان ہوتے جا رہے ہیں، یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خائن ہیں، یہ مجرم ہیں، خائن ہیں۔ یہ دو الفاظ کافی ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دل رو رہا ہے، دل زخمی ہے۔ یعنی کہ جو ممالک بھی ان کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے میں، وہ بھی مجرم ہیں اور خائن ہوں گے۔ اسلامی اہداف، اسلامی مقاصد اور مسلم امہ کی مصلحتوں کو پامال کرتے ہوئے جو شخص بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرے گا، وہ خائن ہے اور مجرم ہے۔ ہاں، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلامی مقاصد محفوظ رہیں، اسلام محفوظ رہے، امت محفوظ رہے، ملت محفوظ رہے، فلسطینی عوام، مظلوم عوام محفوظ رہیں، ان کے حقوق محفوظ رہیں۔ اس کے بعد آپ ان کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی معاہدہ کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن اگر حقوق پامال ہو رہے ہیں، فلسطینی پامال ہو رہے ہیں، مسلم پامال ہو رہے ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ معاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ معاہدہ اسلام اور انسانیت دونوں سے خیانت بھی ہے، جرم بھی ہے۔ اچھا، فلسطین آپ نے کہا، جیسے فلسطین کے عوام 48 سے مر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں آزادی کے لیے۔ بدقسمتی سے OIC عرب لیگ وہ بالکل غائب ہے، اور پھر ایسے میں ان کا آ جانا یہاں پہ UAE کا، اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا، تو یہ ایک امت مسلموں میں بے چینی نہیں ہوگی؟ یعنی کہ آپ نے انسانیت پر تجارت کو ترجیح دینے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی اسلامی کاز ہے، مسلم کاز ہے اور انسانی کاز ہے، انسانی مسائل ہیں، وہ مسائل ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فکر مند کرتے ہیں اور ہر ایک کو فکر مند کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں جو ذمہ دار سیاستداں اور ذمہ دار لیڈر ہیں وہ ان مسائل پر بے چین ہیں، اور یہ بے چینیوں کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ انسان کو سکون اور اطمینان نہ مل جائے۔
اچھا اسی میں واپس آتا ہوں ایام ازا کی طرف. جو مجالس سید الشہداء جو ہوتی ہیں تھی پہلے، اس میں قیام امام حسین کا جو مقاصد تھے، جو مقصد تھا، وہ بیان کیا جاتا تھا. لیکن افسوس کہ آج کل اس میں کچھ ذاتیات کو زیادہ ترجیح دینی شروع کر دی گئی ہے، اور جو قیام کا مقصد تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کیا اس وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ بہت ہی مبتلا بہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے اسباب بھی کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو علمی اور فکری سطح کا مسئلہ ہے کہ ممبر پر آنے والا، محراب میں آنے والا، عزاداری میں کے ممبر پر آ کر خطاب کرنے والا، اس کا ذاتی علمی معیار کیا ہے، اس کا ذاتی اخلاقی معیار کیا ہے، اس کا ذاتی فکری معیار کیا ہے. اگر علمی معیار، فکری معیار اور اخلاقی معیار بلند ہے، اور بلندی کا معیار کیا ہے؟ بلندی کا معیار یہ ہے کہ اگر واقعاً وہ تاریخ و سیرت اہل بیت سے آشنا ہے اور اس میں غرق ہے، اگر واقعاً وہ محبت اہل بیت و ولایت اہل بیت میں غرق ہے، اگر اس کے اخلاقیات بلند ہیں، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے. غور فرمائیں آپ. پھر اس کے مسائل، اس کے بیانات میں وہ مسائل آئیں گے جو انسان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، انسان کو بلند کرتے ہیں، انسان کو اہل بیت سے قریب کرتے ہیں اور انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں. اب اگر انسان کوئی ایسا شخص آ گیا ممبر پر یا مجمع میں جس کا علمی معیار ہی نہیں ہے، فکری معیار نہیں ہے، خود اخلاقی معیار نہیں ہے، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس کی تو بانیان یہ مجالس، مسئلہ بانیان مجالس، انجمن کے ذمہ داران، امام بارگاہوں کے ذمہ داران اور انفرادی سطح پر مجالس منعقد کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا علمی معیار، فکری معیار، سوچنے کا انداز، بولنے کا انداز وہ ہو جو بلند ہو. اور بلندی کے معنی میں نے عرض کیے، بلند کے معنی یہ ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی معرفت میں ڈوبے ہوئے ہوں. اچھا اسی میں اس طرح سے بھی ہے کہ مجالس میں پہلے ایک روحانیت کا عنصر زیادہ ہوتا تھا، اس میں تبرکات بھی ہوتے تھے. وہ مقصود مجلس کے اندر ایک جز سمجھا جاتا ہے، مجلس اختتام پہ تبرکات ہوتے ہیں. لیکن آج کل جس طرح سے ہر چیز کی نمود و نمائش کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو یہ کہاں تک کہ اس میں جو اصل مقاصد سے ہٹ کے ہم ضمنی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے. وہاں بھی مسئلہ وہی ہے. معیار، علمی معیار، اخلاقی معیار اور فکری معیار کے ساتھ انسان کے باطن میں پائے جانے والے اخلاص کا تعلق ہے. مخلص کتنے ہیں ہم؟ اخلاص کا درجہ کیا ہے؟ اخلاص کے بھی مراتب ہیں. ہم اخلاص کے کس مرتبے پر ہیں؟ روحانیت اخلاص سے پیدا ہوتی ہے. بہت پہلے میں نے کراچی کی ایک ادبی کانفرنس میں، آرٹس کاؤنسل کراچی میں، ایک جملہ کہا تھا، اور اس کے بعد وہ کراچی سے جو انگریزی کا بہت مشہور و معروف و بہت معیاری اخبار نکلتا ہے، ڈان، اس نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا اور میرا یہ جملہ اس میں نقل کیا تھا کہ unfortunately religion has become an industry. Exactly. تو جب مذہب، دین انڈسٹری بنا دیا جائے تو پھر اس میں اسپریچولیٹی باقی نہیں رہتی، پھر اس میں اخلاص مفقود ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہر جگہ، یعنی مساجد سے لے کر امام بارگاہوں تک، اور امام بارگاہوں سے لے کر مساجد تک، گھروں سے لے کر معاشروں تک، معاشروں سے لے کر گھروں تک. ہم جس قدر مخلص ہوں گے، ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی سے، جتنا احساس قرب ہوگا اور جتنا محمد اور آل محمد کی ولایت میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بلند ہوں گے، اسی قدر ہم اپنے اندر بھی روحانیت محسوس کریں گے اور ہمارے ہر عمل میں روحانیت نظر آئے گی.
تو آپ لیکن کے اگر نزدیک یہ کیسے ہے، یہ جو مذہب جو انڈسٹری بن گئی ہے جس طرح سے، کیونکہ ایام ادا سے پہلے ایک اس طرح سے ہوتا ہے، ریٹس طے ہوتے ہیں، ہر دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہی بات ہے، خلوص تو نکل گیا، جو روح تو نکل گئی پھر. اب وہ تو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی کہ جب انسان مادیت کی طرف چلا جائے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سب کا علاج تزکیہ نفس ہے، زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ رشتہ اخلاص و مودت کو اہل بیت سے برقرار کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے. مسئلہ باقی تمام زندگی کے مسائل پیچھے رہیں اور ہر جگہ محمد اور آل محمد کی مودت کے تقاضے آگے رہیں. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، صحیح ہے اور تقریباً متواتر ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان میں بلند درجے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ مطلقاً تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دلوں سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا نزدیک نہ ہوں، تمہارے دلوں میں میری محبت اتنی نہ ہو کہ تم اپنی ذات سے اور اپنے ماں باپ و بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ درجہ جب ایمان کا ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان تمام ہستیوں کو جن سے رسول اللہ نے منیت کا رشتہ برقرار کیا اور منیت کے رشتے کو منکشف کیا، واضح کیا، بیان کیا، برقرار تو تھا. یعنی بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی سبط اکبر، امام حسین شہید کربلا سبط من الاسباط. یہ ہستیاں یہ وہ ہیں کہ جن سے ہماری محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنی ذات سے زیادہ. اس وقت تک ایمان متحقق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مومن نہیں کہلائیں گے اصلاً. تو ہمیں انفرادی سطحوں پر بھی، اجتماعی سطحوں پر بھی یہ اویئرنیس، یہ شعور، یہ بیداری پیدا کرنی ہوگی جو حضرت ابو ذر غفاری میں تھی. حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ، وہ عظیم الشان صحابی پیغمبر، وہ مدینے میں اور دمشق میں اور بعلبک میں جہاں جہاں جاتے تھے، وہ گلی کوچوں میں والہانہ انداز سے اعلان کیا کرتے تھے، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر. تو یہ جو محبت علی ابن ابی طالب کا معیار ہوگا وہ اس سے کہیں مختلف ہوگا جو ہماری رسمی زندگی میں اس وقت پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ممبر پہ پہلے علم اور علم کا ذکر ہوتا تھا، کیونکہ باب العلم کے ماننے والوں کو تو علم ہی ملا کرتا ہے. آج ایک تو ایک اور یہ بھی چیز ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ جب ون وے ہو گیا سلسلہ کہ کوئی کوشچن سوالات نہیں ہوتے اس طرح سے، تو پھر جو بھی عالم بیٹھے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جو تشنگی ہوتی ہے، یہ سوال کا مرحلہ آتا ہے، وہ کہ ہمیشہ اچھے فاضل علماء بھی رہے اور ایسے افراد بھی رہے جو اس بلند معیار پر نہیں تھے. یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ عزاداری حضرت سید الشہداء کا سلسلہ فروغ پاتا رہا ہے اور فروغ پاتا رہے گا. مجلسوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، ممبروں کی تعداد بڑھتی رہے گی. جتنے ممبر ہیں پوری دنیا میں اس وقت، ہر ممبر کے لیے آپ ایک معیاری عالم دین تلاش نہیں کر سکتے. علماء کی تعداد کم ہے، کم رہی ہے اور کم رہے گی ہمیشہ. آپ اتنی تعداد میں علماء نہیں پیدا کر سکتے. کوئی یونیورسٹی، کوئی حوزہ علمیہ اتنی تعداد میں علماء دین، معیاری علماء دین نہیں بنا سکتا کہ جو پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر جتنے ممبر ہیں ان سب پر ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہو. یہ امپاسبل ہے. اس لیے ممبر بڑھیں گے اور ہر ممبر پر ذکر مولا حسین کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا.
صرف احتیاط یہ کرنی چاہیے، یہ اویئرنس ہونی چاہیے، یہ بیداری ہونی چاہیے کہ یہ شخص جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے ممبر پر آئے، اسے یہ شعور ہو کہ میں کیا ہوں، وہ اپنی حیثیت کو سمجھے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، فضائل اہل بیت پڑھے جو ثابت متواتر مسلسل فضائل آ رہے ہیں، مصائب اہل بیت پڑھے، مقصد مجلس کو پورا کرے، احکام شرعیہ میں دخل نہ دے، اپنے میدان سے باہر جو چیزیں اس میں دخل نہ دے، علماء کے کام پر تنقید نہ کرے، علماء اور فقہا اور مراجع تقلید اور منصب ولایت فقی ان چیزوں پر جب رائے دینے لگتا ہے ایک عام ذاکر، تو وہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھ دیتا ہے، وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کا میدان نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، اپنے مبلغ علم کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، تو کبھی مسائل بگڑیں گے نہیں، کبھی فتنے پیدا نہیں ہوں گے، کبھی تفرقہ نہیں پیدا ہوگا۔ عام ذاکرین کو فضائل اہل بیت پڑھنا چاہیے اور مصائب اہل بیت، اور اس سے زیادہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ فضائل اور وہ مصائب پڑھے جائیں جو مستند ہیں، اور اس میں اگر نکتہ پردازی کرنی ہے تو اسلوب بیان معمولی چیز نہیں ہے، اسلوب بیان کے ذریعے سے کسی حقیقت کی ترجمانی میں بہت تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اسی تاثیر کی ضرورت ہے کہ ہم اس تاثیر کے ساتھ بیان کریں ذکر اہل بیت کو، کہ وہ نفوس میں راسخ ہوں، دل متاثر ہوں، ذہن روشن ہو، اور انسانی فرد یا انسانی معاشرہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا ایک اس جائے۔ میں قبلہ آپ نے کہا کہ ممبر بھی میں بڑھیں گے، عالم کم ہوں گے، لیکن یہ جو مجالس سید الشہداء ہے یہ ایک درس گاہ ہے، یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، یونیورسٹی کا درجہ ہے، یہاں سے جو میں آپ یہ عرض کروں کہ یہاں جو کہا جاتا ہے درسگاہ ہے، حقیقت میں جب ایک عالم آتا ہے ممبر پر، بے اور شک ضرورت یہی ہے کہ علماء کو بلایا جائے، میں یہ میں نہیں اس کہہ رہا ہوں کہ علماء کو نہ بلایا جائے، پہلی فرصت میں عالم کو تلاش کیا جائے، لیکن جب عالم نہ ملے تو پھر جو شخص ممبر پر لایا جائے وہ ایسا ذمہ دار ہو کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے، تو کبھی فتنہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ میں ایک اور پریکٹیکلی دوسرا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ خود نام گرامی حسین، نام گرامی علی، نام گرامی فاطمہ زہرا، اسم مبارک مصطفیٰ، خود اس میں تاثیر ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں اور بھی زیادہ تربیت گاہ اور درس گاہ کہلاتی ہیں۔ جب ہم نام سنتے ہیں یہ تو اس میں ظاہری تاثیر بھی ہے، باطنی تاثیر بھی ہے۔ کوئی پیغام نہ دے، اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے محرم کی آمد پر کوئی پیغام دیجئے، میں کہتا ہوں کہ نام حسین خود مکمل پیغام ہے، اس کی نام حسین مکمل پیغام ہے، بے شک توحید سے لے کر آخرت تک، توحید، عدل، نبوت، مقام ختم نبوت، امامت، ولایت، مقام ختم ولایت اور آخرت، اور اس کے بعد فروع دین میں نماز سے لے کر جہاد تک جتنی حقیقتیں ہیں دینی، وہ تمام حقیقتیں نام حسین کی روشنی میں جگمگانے لگتی ہیں۔ اس یہ میں ہے حسین۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اس میں ایک یہ تھوڑا سا تعلق ایک وہ ہے، ایک پریکٹیکلی وہ ہے کہ ایک آدمی مجلس میں جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے یا بس میں جاتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے مجلس میں پہنچنے کی، امام بارگاہ یا کسی گھر 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ثواب کے لیے آپ کو جانا چاہیے، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے لے کے کیا آ رہے ہیں؟ اگر آپ مجلس سے ذکر حسین میں جا رہے ہیں، وہاں سے اگر آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک لفظ نہیں سیکھتے، تو سب اس میں پھر وہ ثواب کہاں گیا اور علم کہاں گیا؟ یہ تکرار ہے۔ مسائل کو ذرا خلط ملط کرنے سے بچنا چاہیے۔ ثواب تو اس نیت پر مترتب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام بخاطر خدا، قربت خدا کی خاطر، محبت خدا میں انجام دیتے ہیں، محبت اہل بیت میں انجام دیتے ہیں، ثواب آپ کو کا محفوظ ہو گیا۔
ثواب کے علاوہ بہت سے مفادات اور ہیں، بہت سے مصالح اور ہیں، بہت سی تاثیریں، بہت سے برکات اور ہیں، وہ جو ہیں مختلف عناصر کی وجہ سے کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی گھٹ جاتے ہیں۔ جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے بخاطر حسین، اس کا ثواب محفوظ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نام گرامی حسین، اس میں تاثیر ہے، اس میں پیغام ہے۔ یہ سب الگ مسائل ہیں کہ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو، اس ممبر کو، اس عزاداری کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، اس کے برکات کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی اسپریچولیٹی اور روحانیت کو محفوظ کرنے کے لیے ہر سطح پر کیا کرنا چاہیے، احتیاط، مذہبی دینی احتیاط کیا کرنی چاہیے، اپنے اخلاص کو کس پیمانے پر رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلوب بیان کو، اپنے الفاظ کو، یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے بخاطر حسین، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ ثواب کو زیر سوال نہ لائیں، لیکن اور جو مفادات ہیں وہ ظاہر ہے کہ علمی بیداری، فکری بیداری، سماجی بیداری، تعلیمی بیداری، مثلا ہمارے ممبروں سے یہ بیداری آنی چاہیے کہ اسلام نے یتیم پروری کی کتنی تاکید کی ہے، اسلام نے علم حاصل کرنے کی کتنی تاکید کی ہے، جہالت کو مٹانے کی کتنی تاکید کی ہے، افلاس اور غربت کو مٹانے کی کتنی تاکید کی ہے۔ یہ پیغام بھی ممبر سے آنا چاہیے۔ پوری انسانی معاشرے، ہمارا خطاب صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا روح سخن تمام انسانوں کی طرف ہونا چاہیے۔ پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان جڑتا چلا جائے نام گرامی حسین اور پیام حسینی کے ساتھ، اور بن نتیجہ اسلام اور توحید حق صمدی کے ساتھ ہر فرد جڑتا چلا جائے۔ ایسا بیان ہونا چاہیے، خطاب ایسا ہونا چاہیے، ہمارا مخاطب انسان ہونا چاہیے، ہر انسان، یا ایھا الناس ہمارا خطاب ہونا چاہیے آج کے زمانے میں۔ چونکہ میڈیا عام ہے، ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے براؤز کرتا ہے چینلز، اور وہ کسی بھی چینل پہ جائے تو جب وہ چینل ہو جو حسین والوں کا ہو تو اس میں خطاب یا ایھا الناس ہو، اے انسانوں بیدار ہو جاؤ، اے انسانوں اپنے نفوس کو بلند کرو، اے انسانوں اگر اپنے نفوس کو بلند کرنا ہے تو دیکھو نیزے کی بلندی سے کوئی تمہیں بلندیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اے انسانوں خدا کو پہچانو، علم حاصل کرو، افلاس کو مٹاؤ، جہالت کو مٹاؤ۔ یہ اپیلیں ہونی چاہیے ہمارے ممبروں سے، تو انشاءاللہ اس روئے زمین پر، اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بشر بھی ایسا باقی نہ رہ جائے کہ جو نام گرامی حسین سے واقف نہ ہو اور پیام امام حسین سے واقف نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد تک نام مولا حسین اور پیام مولا حسین پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ بس کافی، بس ایک دو میسیج صرف آپ کو دینا ہے۔ ایک تو رسوم عزاداری میں نئی چیزوں کی شمولیت، یہ کیا ہے؟ جیسے مشی ہوتی ہے نجف میں، اب وہ دیگر شہروں میں شروع ہو گئی، بس مختصراً کلی اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں رسوم سے متعلق۔ دیکھیے رسموں کی کیا حقیقت ہے، میں نے کہا پوری عزاداری میں اصل حقیقت کیا ہے؟ ولایت محمد اور آل محمد سے وابستگی، یہ اصل ہے۔ اب رسوم کی کیا حیثیت ہے اس میں؟ رسوم کی حیثیت تعلیمی وسائل کی ہے۔ جب میرا بچپن تھا تو بھی تعلیم ہوتی تھی، اور ہمیں وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں، اور وہ ایک خاص قسم کی سفید مٹی ہوتی تھی، اس سے تختی لیپتے تھے، اور کلک کا جو ہے استعمال ہوتا تھا، قلم اور دوات اور قلم سے خطاطی ہم سیکھتے تھے۔ آج کے بچوں کے ہاتھوں میں وہ لکڑی اور وہ تختی اور وہ مٹی اور وہ دوات قلم نہیں ہے، آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے۔ تو زمانے کے بدلنے سے وسائل بدل گئے نا۔ مقصد اس تختی کا بھی تھا علم حاصل کرنا، مقصد اس آئی پیڈ اور کمپیوٹر کا بھی ہے، لیپ ٹاپ کا بھی ہے، علم حاصل کرنا۔ اسی طرح زمانے کے تقاضوں کے ساتھ معاشرے کے مدبرین کو، مفکرین کو، سماجی مفکرین کو، مذہبی مفکرین کو
رسوم اعضاء کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ امام حسین کا پیغام جس اسلوب سے بھی انسانوں تک پہنچے، ہر وہ وسیلہ محترم ہوگا، اور ہر وہ وسیلہ جو اس اسلوب کو پہنچانے سے قاصر ہو جائے ہم اسے ترک کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی وسیلہ کل تھا وہ مؤثر تھا، آج مؤثر نہیں ہے، تو اسے ختم کر دیں گے، اور وہ وسیلہ جو آج مؤثر ہے ہم اسے اختیار کریں گے، تاکہ اصل چیز محفوظ رہے، اور وہ ذکر پاک حسین علیہ السلام۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ بس یہ آخری یہ ہے کہ دور کرونا میں عزاداری آپ نے کہا پہلے بڑے بڑے شہروں میں لوگ جاتے تھے، اب ہر علاقے میں اپنی عزاداری ہوگی۔ ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں لوگ؟ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا میں جتنا زیادہ ذکر مولا حسین آئے گا، معیار کے ساتھ، جذبے، اخلاص کے ساتھ، معیار کے ساتھ، ہم ہر لفظ کو ادا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ کلمہ ہم کس کی نظر کر رہے ہیں، یہ کلمہ اس لائق ہے کہ سرکار سید الشہداء اس کو پسند کریں۔ تو اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، ہمارے نفوس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ وہ بھی روشن تر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔